اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آسان نیکیاں کیسے کمائی جائیں، اس عنوان پر ہم آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 11 ہے۔ ہم نے سیریل نمبر 9 سے جو شروع کیا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ آسان کام جس کی نیکیاں بہت بڑی بڑی ہیں، اس میں سے ایک چیز یہ ہے، گرچہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن جو ہے وہ علماء اس کو بیان کرتے ہیں، بہرحال ضعیف تو ہے حدیث یہ، کہ 3 چیزوں کو دیکھنے کا ثواب ملتا ہے، جس میں سے ایک بیت اللہ ہے اور دوسرا قرآن کریم ہے اور تیسرا والدین ہے۔ اب یہ میں تحقیق نہیں کر پایا کہ اس حدیث کا جو ضعف ہے وہ کس درجے کا ہے۔ بہرحال اگر اور بھی طرق سے آئی ہوگی، طریقے سے حدیث آئی ہوگی تو پھر اس کا درجہ بڑھ جائے گا۔ بہرحال والدین کے لیے بیٹھنا، والدین کے لیے وقت نکالنا، ان کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھنا، اور خاص کر جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو ایسی شکل میں بچے یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ ہے، مطلب ان کے پاس وقت ہی نہیں لگانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ ایسے لوگوں کو بڑی تمنا ہوتی ہے کہ بچے ہمارے پاس آئیں اور مشورہ کریں، بھلے آپ ان کے مشورے کو پرانا جانیں لیکن وہ چاہتے یہ ہیں کہ ان سے مشورہ کیا جائے۔ تو اس محبت میں اگر کوئی آدمی جائے، حدیث ضعیف ہونے کے باوجود بھی، کہ چلو والدین کے دل کو خوش کرنا، کیونکہ دل کو خوش کرنا بھی خود ایک بہت بڑا ثواب ہے، لہذا یہ ایک فری کی نیکی ہے جو ہم آسانی سے کما سکتے ہیں۔ اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ والدین کے ایسے موقع پہ جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ایسے وقت پر جب ان کے منہ سے دعائیں نکلتی ہیں نا، تو وہ ہمارے لیے بڑا زبردست کام کرتی ہیں۔ تو اور یہ اچھا وقت ہوتا ہے کہ ان کا دل نرم رہتا ہے اور بہت جلدی وہ بچوں کے لیے کیا کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ لہذا جو ہے یہ بھی ایک طریقہ ہے نیکی آسان کمانے کا۔ دوسری بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے محبت کرنا، محبت کرنے کی بہت سی وجہ ہوتی ہے۔ ایک وجہ بڑی ہوتی ہے کہ مفاد وابستہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آدمی محبت کرتا ہے، تو اس محبت کی کوئی خاص ویلیو نہیں ہے۔ محبت اس لیے کسی شخص کے کی جائے، استاد ہے یا کوئی بڑا آدمی ہے، کوئی بڑا عالم ہے، یا کسی چیز کا جو ہے وہ علم کا فنکار ہے، اس وجہ سے محبت کی جائے، تو یہ محبت حقیقت میں کہ یہ اللہ والا بندہ ہے اور اللہ کے لیے کام کرتا ہے۔ اگر اس نیت سے کسی سے محبت کی جائے تو اس کا بھی جو ہے وہ بہت بڑا ثواب ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ بیٹھ کر کے دیکھیں کہ ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، اور یہ فتویٰ نہیں دیا جا سکتا، کوئی مفتی صاحب اس کے بارے میں آپ کو رائے نہیں دے سکتے ہیں، بلکہ خود آدمی مفتی بنے اور وہ خود اپنے آپ کے بارے میں فتویٰ دے کہ میں اس سے محبت کیوں کرتا ہوں۔ اگر محبت اللہ کے لیے کی جاتی ہے تو کئی حدیثیں ہیں، اس پہ صحیح حدیثیں ہیں۔ موطا مالک کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ میرے لیے محبت کرتے ہیں، صرف میں وجہ ہوتا ہوں، تو اللہ کہتا ہے کہ میں بھی اس شخص سے محبت کرتا ہوں جو میرے لیے کسی دوسرے سے کیا کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ اور محبت ہی حقیقت میں جنت میں لے جاتی ہے، وہی محبت اللہ کا فضل ہم کو عنایت کرتی ہے، اور وہی محبت رضا الہی عنایت کرتی ہے۔ یقینی بات ہے کہ اگر اللہ راضی ہو جائے تو اس کا مطلب وہ آپ سے کیا ہے، محبت کرتا ہے تو راضی ہو جائے گا۔ اگر وہ محبت کر رہا ہے تو اس کا مطلب وہ آپ سے راضی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنا۔ اسی طریقے سے صحیح الجامع کی حدیث ہے کہ جس آدمی کو یہ چیز محسوس کرنے کی ہے، اس کو ہم یہ نہیں بتا سکتے جیسے 2 2 4 ہوتے ہیں ایسے کر کے ہم نہیں بتا سکتے ہیں، بلکہ اگر اس کو محسوس کیا جائے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے لیے محبت کرے گا تو اس کو ایمان کی چاشنی محسوس ہوگی۔ یہ جو ایمان کی چاشنی کی بات کہی جاتی ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو میٹھا محسوس ہوگا۔ اب جیسے آج کئی لوگ
پروگرام آپ کا جو ہوا تو اس میں یہ کہنے لگے کہ ایک عجیب قسم کی جو ہے وہ نورانیت تھی. میں ان سے کہوں اس کو بیان کرو، بیان نہیں کر سکتے. وہ فیلنگ کی چیز ہے، وہ محسوس کرنے کی چیز ہے. تو ایسے ہی ایمان کی جو حلاوت ہے نا، وہ محسوس کرنے کی چیز ہے. آپ اس کو، بہت سی چیزیں ایسے ہوتی ہیں کہ آپ اس کی چیز کیفیت کو بیان نہیں کر سکتے. ایک آدمی ممتا میں، محبت میں اپنی ماں کی پیشانی کا بوسہ لیتا ہے. آپ اس سے پوچھیں اس میں کیا مزہ ملا، مطلب کیا چیز حاصل ہوئی، تو وہ بیان نہیں کر سکتا ہے. لیکن اس کو اندر سے ایک کیفیت کیا ہوتی ہے، پیدا ہوتی ہے. اسی کا نام کیا ہے؟ حلاوت الایمان ہے. تو اگر اللہ کے لیے محبت کی جاتی ہے تو یہ بھی حدیث پہ آتا ہے کہ ایسے شخص کو جو ہے وہ ایمان کی چاشنی محسوس ہوتی ہے. اسی طریقے سے یہ کرنے کے کام میں ایک کام یہ بھی ہے کہ آدمی جو ہے نا، ہم ہمیشہ لڑائی جو کرتے ہیں عموماً کسی سے، تو بہت سی وجہ ہوتی ہے. لڑائی کی وجہ ہوتی ہے مطلب آپ میرے بھائی ہیں، لہذا آپ غلطی کریں چاہے صحیح رہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ ہمارے گاؤں والے ہیں، آپ سے غلطی ہو چاہے صحیح ہو ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن کبھی ہم اللہ کے لیے نہیں لڑتے ہیں کہ ہم کسی آدمی سے، حالانکہ روزانہ آپ دعائے قنوت میں یہ دعا کر کے لیٹتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں ہر اس شخص کو چھوڑنے کے چھوڑ رہا ہوں، میں یفجرک، کہ جو پروردگار عالم کی نافرمانی کرتا ہے، جو آپ کا کی باتیں نہیں مانتا ہے، ان سب سے ہمارا قطع تعلق ہے. یہ ڈیلی دعائے قنوت میں بندہ بولتا ہے اور آج تک کبھی کیا نہیں ہے. ایک مرتبہ ایسا بھی ہونا چاہیے زندگی میں کم سے کم. اور جیسے ہماری بیوی کی اگر بغیر بازو والے سے لڑائی ہو جائے تو ہم کو کس کا سپورٹ کرنا ہے؟ بیوی کا سپورٹ کرنا ہے. یہ ممکن ہے کہ بیوی صحیح ہو، لیکن 100 مرتبہ لڑائی ہوئی تو 100 مرتبہ ہماری بیوی صحیح ہوئی. ہمیں ایک آدھ مرتبہ تو پڑوسن بھی صحیح ہو سکتی ہے نا. ہمارا بھائی 100 مرتبہ لڑا تو 100 مرتبہ ہم بھائی کے ساتھ ہیں، تو بھائی بھی تو کبھی غلطی کر سکتا ہے. اسی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں نے محاورہ بنا لیا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما. یہ محاورہ تھا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم ہو، یعنی چاہے صحیح ہو چاہے غلط ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محاورے کو چینج نہیں کیا، محاورے کی تشریح کو چینج کر دیا. آپ نے فرمایا انصر اخاک ظالما کا مطلب یہ ہے جب آپ کے اندر ایمان آ گیا تو آپ ظالم کی مدد کا مطلب یہ ہے کہ ظالم کو ظلم نہ کرنے دینا، یہ ظالم کی مدد ہے. بھئی آپ کا بھائی معلوم ہوا کہ بازو والے کو مار رہا ہے، ایک ہاتھ مارا، آپ کو معلوم ہو گیا نہیں ہمارے بھائی کی غلطی ہے، اب اس کا ہاتھ آپ پکڑ لیں، یہ اس کی مدد ہوئی. یہ مدد تھوڑی ہوئی کہ آپ بھی دوسرا ہاتھ خود مارنے لگے. تو ہماری کیفیت یہ ہے. تو اللہ کے لیے کیا کرنا ہے کہ ہم نہ خاندان کو دیکھیں، نہ علاقے کو دیکھیں، نہ زبان کو دیکھیں، نہ رنگ کو دیکھیں، نہ رشتہ دار کو دیکھیں، بلکہ اللہ کے لیے کسی آدمی کو برا جاننا، کسی سے دشمنی کرنا، یہ اللہ کے لیے. اس بات کو جو ہے اللہ سے کے لیے بغض کرنا، الحب للہ والبغض للہ، ابو داؤد کی روایت بہت مشہور ہے کہ افضل الاعمال الحب للہ والبغض للہ. تو پہلی بات میں نے آپ سے بتائی کہ اللہ کے لیے محبت کریں اور اللہ کے لیے کیا کریں؟ دشمنی کریں. ہماری دشمنیاں جو ہوتی ہیں سب آپ جانتے ہیں، لہذا اس کو پہلی بات تو کرنا ہی نہیں چاہیے. تعصب کی بنیاد پر، عصبیت کی بنیاد پر دشمنی نہیں ہونی چاہیے. دشمنی کی بنیاد ہونا چاہیے کیا؟ بھئی ایک آدمی یہودی سے دشمنی کر رہا ہے اس وقت. یہ دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ یہ دشمنی کی وجہ ہم ظالم سے دشمنی کرتے ہیں. اگر ایک آدمی کے دل میں ایک کیفیت نہیں پیدا ہو رہی ہے اور اس کو یہ بات دل میں اتر گئی ہے کہ یہودی ظلم کر رہے ہیں فلسطینیوں کے اوپر، اور اس کے باوجود بھی ہماری کیفیت ویسی ہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو اپنے ایمان کی جو ہے نا وہ تھوڑا سی تلاشی لینی چاہیے کہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہو رہا ہے، کچھ غلط ہو رہا ہے. وہ ایمان جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم روزہ نماز کر رہے ہیں اور بہت زیادہ نہیں، کہیں نہ کہیں ایمان میں بڑا فالٹ ہو رہا ہے. جب آدمی کسی خاص کر مسلمان کے ساتھ ظلم ہوتا دیکھے تو اس کو اندر سے ایک کیفیت پیدا ہو جانی چاہیے. بھلے وہ کچھ نہ کر سکے، نہ مالی تعاون کر سکے، نہ جسمانی تعاون کر سکے، لیکن کم سے کم کیفیت تو ہونا چاہیے.
حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذالک اضعف الایمان، کہ یہ تو ایمان کا آخری درجہ ہے کہ جو آدمی برائی کو دیکھے اور برائی کو دیکھنے کے بعد نہ کنٹرول کر سکے، زبان سے نہ کر سکے، ہاتھ سے نہ کر سکے، تو کم سے کم اس کے دل میں کیفیت تو پیدا ہو۔ ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ اگر وہ بھی نہیں ہو رہا ہے تو پھر اب ایمان ہی کی خیر منانی چاہیے کہ ایمان ہمارا کہاں ہے۔ لہذا اللہ کے لیے بھی ہم کو دشمنی کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر دو آدمی کے درمیان میں آپ کی ایسی پرسنالٹی ہے، ایسی شخصیت ہے کہ اگر آپ مداخلت کر دیں تو دو آدمی کی لڑائی میں کیا ہو سکتی ہے؟ صلح ہو سکتی ہے۔ عموماً ہمارا مزاج یہ بنتا جا رہا ہے کہ ہم سے کیا مطلب۔ یہ جو جملہ ہے یہ مسلمان کے لیے تو ایک دم صحیح نہیں ہے۔ ہماری ماں تربیت کیا کرتی ہے؟ جب ہم باہر نکلتے ہیں، جب چھوٹے رہتے ہیں، کیا بولتی ہیں؟ بیٹا دیکھو، کوئی بھی لڑائی کرتا رہنا، تم کچھ نہیں بولنا، تم بے مطلب کا کسی کے معاملے میں دخل نہیں کرنا۔ تو یہی کہہ کر کے ہمیشہ وہ ظالم کا سپورٹر بنا رہتا ہے۔ اب ایک دن اس کے بچے کو مار دیا گیا تو آ کر کے محلے میں لڑتی ہے کہ تم سب لوگ یہاں کھڑے تھے اور یہ ہمارا بچہ مارا جا رہا تھا اور تم نے اس کی مدد نہیں کی۔ ارے بھائی، اس کی امی نے بھی یہی سکھلایا ہے کیا کہ جب دو آدمی لڑ رہے ہوں تو بولو نہیں۔ وہ بھی نہیں بولی، آج وہ بچہ نہیں بولا کیونکہ اس کی امی نے بھی یہی بتایا ہے۔ تو یہ ہماری امی لوگ جو کر رہی ہیں نا، ہماری نانی دادی، اس کی بھی کیفیت ہے، اس کی بھی وجہ ہے۔ وہ بیچاری یہ باتیں کہاں سے جانے؟ بھائی اگر ان کی اسلامی تربیت ہو تب وہ اس بات کو جانیں گے نا، لیکن ان کی تربیت ہی نہیں ہوئی، لہذا جو ان کی تربیت ان کی امی نے کی تھی انہوں نے اپنے بچے کی تربیت کر دیا۔ لہذا صلح، اگر دو آدمی کے درمیان میں صلح ہونے کے آپ کی وجہ سے صلح ہو سکتی ہے تو آپ وقت نکالیں، اپنا پیسہ خرچ کر۔ میں کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے ہمارے ساتھ، کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ صلح کرانے گئے اور محسوس ہوا، گاؤں میں بھی ہمارے کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ 1500 روپے کے لیے وجہ سے لڑائی بند نہیں ہو رہی ہے۔ تو میں نے کہا ایسا کرو، یہ 1000 روپے لے لو، لیکن خدا کے واسطے لڑائی بند کر دو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے صلح کے لیے پوری حکومت حضرت معاویہ کو کیا کر دیا؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دیا کہ اگر یہ میرا حق ہے تو میں آپ کو ہدیہ دیتا ہوں۔ پوری، حالانکہ سب مخالف تھے کہ آپ اسٹینڈ لیجئے، آپ جو ہے وہ، انہوں نے کہا نہیں، یہ جو خون خرابہ ہو رہا ہے میں اس مسلمان کے خون خرابے کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو جب آدمی صلح کی بات کرتا ہے نا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیریکٹر کو زندہ کرتا ہے، اور یہ نواسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی بڑی شان ہے، بڑی شان ہے۔ اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ میرا یہ نواسا ایک بہت بڑے مسلمانوں کے خلفشار کو کیا کر دے گا؟ سکون میں بدل دے گا، صلح میں بدل دے گا۔ جھوٹ بولنا اسلام میں جائز نہیں ہے، لیکن کچھ ایسے بخاری کی روایت ہے کہ لیس الکذاب، وہ جھوٹا نہیں ہے، الذی یصلح بین الناس، کہ جھوٹ اس لیے بولتا ہے کہ دو آدمی کے درمیان میں کسی طرح صلح ہو جائے تو یہ جھوٹ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو دو آدمی کے درمیان میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ صاحب ان سے بہت زیادہ 36 کا آنکڑا رکھتے ہیں۔ اب آپ گئے ان کے پاس، ایک دن ایسے بات ہوتی رہی تو آپ نے کہا کہ یار آج میں ان کے پاس گیا تھا، آپ کی بڑی تعریف کر رہے تھے، ماشاءاللہ کہ بڑا اچھا آدمی ہے۔ اب یہ بات تو انہوں نے کہی نہیں آپ، لیکن آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ 36 کا آنکڑا ختم ہو کر کے صلح بن جائے، اس وجہ سے آپ نے جا کر کے اس سے یہ بات کہہ دیا کہ آپ کے بارے میں بڑی اچھی رائے رکھتے ہیں۔ اگر آپ کی وجہ، اس کہنے کی وجہ سے معاملہ بن سکتا ہے تو حبیب مصطفیٰ فرما رہے ہیں لیس الکذاب، کہ وہ جھوٹا نہیں ہے بھائی، اس نے جھوٹ نہیں بولا ہے۔ یعنی اس مسلمانوں کے درمیان میں، انسانیت کے درمیان میں صلح کا اتنا بڑا مقام ہے۔ حالانکہ جھوٹ بولنا جان بوجھ کر کے گناہ کبیرہ ہے، لیکن گناہ کبیرہ کو بھی لا کر کے کیا کر دیا گیا؟ صلح کے معاملے میں یہاں تک پہنچا دیا گیا۔ لہذا یہ سب نیکی کمانے کے آسان طریقے ہیں جس میں آپ کو کوئی خرچہ نہیں کرنا ہے، مسلح پہ نہیں جانا ہے۔ صرف آپ کے درمیان میں اگر آپ سے کوئی آدمی یہ امید رکھتا ہے، کبھی ایسا نہیں کہیں کہ بھیا چلو دو وہاں پہ
ہوتا رہتا ہے جماعتوں کے درمیان میں، دو آدمی نکاح میں، طلاق میں، نہیں میرے پاس وقت نہیں ہے، میں آج کل بہت، ارے وقت نکالو، وقت یہ سب سے ضرورت کا وقت ہے، اس کے لیے وقت دو۔ لہذا ان چیزوں کی اہمیت جانے کہ اس کا ثواب کتنا ہے، تب جا کر کے ہم کیا کریں گے، صلح کی بات کرائیں گے کہ دو آدمی کے درمیان میں صلح ہو۔ اسی طریقے سے سفارش کرنا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب کی بہت زبردست چپکلش تھی، علمی لحاظ سے رہی ہو یا خاندانی جو بھی ہو، وہ مولانا تھانوی کا نام سنتے ہی نا جل جاتے تھے بڑے رینک کے آدمی۔ ایک آدمی آیا اور آ کر کے اس نے کہا کہ حضرت آپ ان کے نام پہ پرچہ لکھ دیں تو میرا کام ہو جائے۔ تو مولانا نے کہا کہ جس کا تم نام لے رہے ہو، اگر میں پہ پرچہ لکھ دیا نا، کام ہونا بھی ہوگا تو نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کہا نہیں حضرت آپ لکھ دیجئے۔ حالانکہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم تھا کہ یہ بندہ میرا پرچہ دیکھتے ہی جل جائے گا، کام بگڑا ہوتا ہوا کیا کر دے گا، بگاڑ دے گا، لیکن سفارش کرنے کا ثواب اتنا بڑا ہے، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات ان کے ذہن میں رہی، یقینی بات رہی ہوگی۔ انہوں نے کہا آپ کہتے ہیں تو میں سفارش کر دیتا ہوں، اور انہوں نے سفارش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول کی سفارش اللہ سے کی کہ بھائی ہو سکتا ہے، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کس کی نماز جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں، یہ تو خطرناک قسم کا آدمی ہے، ان تستغفر اللہ 70 مرہ، جس کے بارے میں آیا ہے کہ 70 مرتبہ اگر آپ کہیں گے تو بھی ہم نہیں معاف کریں گے۔ بعض روایت میں آیا تھا حبیب مصطفیٰ نے کہا کہ میں 71 مرتبہ مانگ کے دیکھتا ہوں۔ انہوں نے بیٹے نے کہا، بیٹے پکے مومن تھے، کہا میرے ابا جان کی جو کیفیت ہے مجھے معلوم ہے، لیکن آپ اپنا کرتا دے دیں، ہو سکتا ہے آپ کے کرتے کی وجہ سے ہمارے باپ کی کیا ہو جائے، بخشش ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اصولوں کو، کیونکہ آپ رحمت للعالمین تھے، آپ ہی سفارش کی اتنی بڑی فضیلت بیان کرتے تھے، لہذا گویا کہ آپ نے اللہ کے سفارش کے طور پر کہ میں اپنا کرتا دے رہا ہوں، کرتا بھی دیا گیا۔ وہ نتیجہ کیا ہوا وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، لیکن حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر کے انکار نہیں کیا کہ دیکھو کچھ بھی ہو جائے، یہ رئیس المنافقین ہے، پکڑے ہی جائیں گے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار بات کہی گئی ہے۔ یہ ساری آیتیں انہی پر نازل ہوئی تھی، آپ نے کوئی اپلائی نہیں کیا، بلکہ کیا کر دیا، اللہ سے ان کی سفارش کر دی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حبیب مصطفیٰ نے فرمایا، قرآن مجید کی آیت ہے کہ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا۔ حدیث میں کیا ہے، اشفعوا تؤجروا، ابو داؤد کی روایت ہے، نسائی کی روایت ہے کہ لوگوں سفارش کیا کرو۔ اب سفارش میں یہ نہیں ہے، جائز سفارش ہونی چاہیے، ناجائز سفارش نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کی وجہ سے، ناجائز سفارش کیا ہوتی ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کا حق مار دیا جائے اور آپ سفارش کر دیں، نہیں، حق والے کا حق مل جائے یہ سفارش ہے، کوئی غریب کی مدد ہو جائے ہماری سفارش کی بنیاد پہ یہ سفارش ہے۔ لہذا ہم یہ سارے ثواب کے کام بہت آسانی سے کما سکتے ہیں۔ آخری بات، کرنے کے کام میں، یہ جو میں کہنے جا رہا ہوں، کرنے کے کام میں ایک بھی کام ہے کہ ہماری وجہ سے لوگ گناہ میں یا غلط فہمی میں ملوث نہ ہو جائے۔ ایک حدیث پیش کرتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کا ابتدائی وقت تھا اور آپ اپنی اہلیہ سے ایسے کھڑے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ ایک صاحب دور سے گزرے، صحابی رسول، انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت سے کھڑے ہو کر باتیں، اللہ کے رسول کو یہ محسوس ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے فہمی میں مبتلا ہو جائے اور یہ سوچے کہ معلوم نہیں کس عورت سے کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں۔ فوراً ان صحابی کو بلایا کہ میری وجہ سے یہ گناہ میں ملوث نہ ہو جائے بیچارہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر کے ان سے کہا کہ یہ میری اہلیہ ہیں، میں جن سے کھڑے ہو کے بات کر رہا ہوں۔ آپ بھی اپنی زندگی میں ایسا کام نہیں کریں کہ جس سے دوسرا آدمی کیا ہو جائے، بیچارہ گناہ میں ملوث ہو جائے۔ ایک عورت پردہ کرتی ہے، جو پردہ کرتی ہیں قرآن حدیث کے مطابق کرتی ہیں، اللہ کا حکم مانتی ہیں، لیکن کبھی انہوں نے یہ نیت نہیں کیا ہے کہ میں پردہ اس لیے بھی کروں
کہ میری وجہ سے وہ جو آدمی بد نظری کے گناہ میں ملوث ہو وہ بیچارہ بچ جائے، وہ بد نظری کے گناہ میں ملوث نہ ہو، اس وجہ سے وہ پردہ کر رہے ہو۔ ایک حکم الہی کا ثواب اپنی جگہ ہے، لیکن ہماری وجہ سے کوئی آدمی دوسرا آدمی گنہگار ہو جائے، ایسے ہزاروں چیزیں ہو سکتی ہیں کہ ہماری وجہ سے کیا ہو جائے کہ غلط فہمی ہو۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اتقوا مواضع التہم، کہ لوگوں تہمت کی جگہوں سے بچو۔ ایک جگہ خراب ہے، لوگ وہاں بیٹھ کے شراب پیتے ہیں، آپ وہاں اگر گئے اور وہاں بیٹھے تو تمام لوگوں کو بدگمانی میں کیا کریں گے؟ آپ مبتلا کریں گے کہ آپ بھی ہیں۔ اب آپ اپنے طور میں نہیں پیتا، مجھ سے کیا مطلب؟ نہیں، ایسی جگہ پہ جائیں ہی نہیں جس کی وجہ سے لوگ بیچارے تمہاری وجہ سے کیا ہو جائیں؟ بدگمانی میں مبتلا ہو جائیں۔ لہذا اس بات کا خیال رکھا جائے، یہ سب کرنے کے کام ہیں جو آسان ہیں اور آسانی سے نیکیاں ہم کو مل سکتی ہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آگے بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔